شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ایس پی ایچ ایف کے اس منصوبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ کس لحاظ سے، کیا یہ فنڈز کے لحاظ سے یا گھروں کی تعداد کے لحاظ سے اس کو دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ کہا جاتا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھر کسی نے اگر پوسٹ ڈیزاسٹر بنائے ہیں تو وہ نیپال ہے، جس نے تقریباً 7.25 لاکھ گھر بنائے تھے 5 سالوں میں، اور یہ بات ہے 2012 کی تقریباً۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ کا جو یہ منصوبہ ہے، یہ تقریباً 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ہے، اور یہ تقریباً $2 ارب کی مالیت کا منصوبہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہے، جسے ہم بحالیے گھر کہتے ہیں، یعنی جس میں ہم 20 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ ان لوگوں کو جن کے گھر 2022 کے سیلاب میں متاثر ہوئے تھے اور جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ میں اس میں عرض کروں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ 2022 میں 20 لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے اور تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ انہیں بے گھر ہونا پڑا۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہے۔ خالد صاحب، یہ جو گھر بنے ہیں جن کو ہم نے بھی دیکھا ہے، ان کے ڈیزائنز جو ہے بڑے خوبصورت بھی ہیں، یہ ڈیزائن آپ نے دیے ہیں یا خود لوگوں نے جو ہے اپنی مرضی کے تحت ڈیزائن بنائے ہیں؟ پھر اس کی کنسٹرکشن آپ کی ذمہ داری تھی یا لوگوں نے از خود یہ گھر تعمیر کیے ہیں، حکومت نے بس فنڈز فراہم کیے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ لوگوں نے جو گھروں کو جن کا فرنٹ بنایا ہے اور ایکسٹیریئر جو بنایا ہے، وہ اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ جو گورنمنٹ آف سندھ کا اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے تھا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ ہم نے لوگوں کو ریزیلینٹ گائیڈ لائنز دی تھیں، یعنی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے بنیاد کتنی گہری ہونی چاہیے، بنیاد سے کتنے اوپر تک آپ نے دیوار لے کر جانی ہے یا فاؤنڈیشن لے کر جانی ہے۔ ہماری ریزیلینٹ گائیڈ لائنز یہ تھی کہ کم از کم 2 فٹ زمین کے نیچے اور 3 فٹ اوپر جو سطح زمین ہے اس سے اوپر آپ نے پلیٹ فارم بنانا ہے، تاکہ وہ آنے والے موسموں میں اور آنے والے سیلابی صورتحال کو برداشت کر سکیں۔ تو اس طرح ہماری 10-12 مختلف گائیڈ لائنز ہیں کہ چھت کا سلوپ کتنا ہونا چاہیے، اس میں پرنالے 1 نہیں، پرنالے 2 ہونے چاہیے تاکہ چھت پر پانی جمع نہ ہو۔ اس طرح کی مختلف گائیڈ لائنز ہم نے انہیں دی، اور ساتھ ساتھ ہم نے IPs ہائر کیے، NGOs ہائر کی، جو کہ ان کو ٹرین بھی کر رہی تھی اور ان کو سپروائز بھی کر رہی تھی۔ لیکن گھر بنانے کا سارا جو ایکسٹیریئر ہے اور اسٹرکچر ہے وہ IP بیسڈ ہی ہے، بینیفیشری بیسڈ ہی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی کانٹریکٹر انوالو نہیں ہے۔ ہم نے اسٹرکچر اس طرح سے بنایا کہ ہم نے اسٹیپ اپ پیمنٹس جو ہیں وہ رکھی اس پروجیکٹ میں، کہ پلنتھ کی پیمنٹ ہم نے پہلے 75,000 کی، جس کے بعد وہ بینیفیشری کا اکاؤنٹ بھی ہم نے کھولا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈائریکٹ ٹرانسفر کیے، جس کے بعد اس نے جانا تھا بینک میں، اپنے پیسے وڈرا کرنے تھے، اور اس کے بعد اس نے بازار جا کے مٹیریل خریدنا تھا، لیکن سپرویژن ہماری NGO کی ٹیم نے اور SPHF کی انجینئرنگ ٹیم نے کرنی تھی۔